یہ قرآن مجید کی ترکیب اور تقسیم، سنتھیسس اور ڈویژنز۔ اب اس میں سمجھیے کہ کلام جو ہے اللہ کا کلام ہے، کلام مرکب ہوتا ہے کلمات سے، کلمات حروف سے بنتے ہیں۔ عربی زبان کے حروف 28 یا 29 ہیں۔ الف اور حمزہ کو ایک ہی مانیں گے تو 28 رہ جائیں گے، الف علیحدہ حمزہ علیحدہ تو 29 ہو جائیں گے۔ یہ حروف جڑتے ہیں، لفظ بنتے ہیں۔ لفظ محمل بھی ہوتا ہے لیکن کلمہ وہ کہلاتا ہے جو بامانی لفظ ہو۔ پھر ان کلمات کو آپ جوڑتے ہیں، یہ مرکب توصیفی بن گیا، مرکب اضافی بن گیا، مرکب عددی بن گیا، مرکب جاری بن گیا۔ پھر ان مرکبات کو جوڑ کر فقرہ بنتا ہے، جملہ بنتا ہے، کلام مفید جس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اعتبار سے علامہ سیوطی نے مخصوص جو قرآن کی اصطلاحات ہیں ان کے حوالے سے ایک بات کہی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن کی اصطلاحات خود اپنی ہیں، دنیا کی دوسری کسی بھی اصطلاحات پر ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جاہز چونکہ قدیم تھے، انہوں نے قرآن مجید کو کہا یہ دیوان کی شکل رکھتا ہے، جیسے کہ حافظ کا دیوان کسی اور کا دیوان۔ سورتیں جو ہیں وہ قصیدوں کی شکل میں ہیں، بیت شعر آیت ہے، قوافی جو ہوتے ہیں شعروں میں قافیہ وہ یہاں فواصل ہیں، آیت کے آخری حروف ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں کہ جن سے پھر وہ صوتی آہنگ پیدا ہوتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب یہ ایک فواصل جو ہے وہ جڑتے چلے جاتے ہیں، ان میں آہنگ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید کی اکائی ہے آیت، اسے نہ آپ جملہ کہہ سکتے ہیں نہ فقرہ کہہ سکتے ہیں۔ انگریزی میں ہمارا چونکہ بائبل کے لیے بھی جب ورس کا لفظ آ جاتا ہے تو انگریزی تراجم میں، انگریزی تحریروں میں، مقالوں میں ورس قرآن مجید کی آیت کے لیے لفظ آ جاتا ہے، ورس نمبر فلاں، بالکل غلط ہے۔ قرآن کی آیت یہ اس کا اپنی اصطلاح ہے، اپنا مفہوم ہے۔ لغوی مفہوم کیا ہے؟ نشانی۔ آیت نشانی، قرآن کی ہر آیت اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے۔ اب قرآن کی آیتیں نوٹ کیجئے، صرف حروف پر بھی مشتمل ہے، الف لام میم حروف مقطعات اور آیت بن گئی۔ وہ مرکبات ناقصہ پر بھی مشتمل ہے، والعصر مرکب جاری ہے، حرف جار، آیت ہو گئی۔ پورے جملے پر بھی مشتمل ہے، ان الانسان لفی خسر، ایک جملہ ہے، اور 10 جملوں پر بھی مشتمل ہے۔ اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض الی آخر الآیہ۔ آیت الکرسی کا انالیسس کیجئے، 10 جملے موجود ہیں اس میں۔ تو نوٹ کر لیجئے، یہ چیز توقیفی کہلاتی ہے، یہ کسی گرامر کے اصول پر نہیں ہے، کسی منطق کے اصول پر نہیں ہے۔ آیات قرآنیہ کی تعیین توقیفی ہے، یعنی حضور کے بتانے پر موقوف ہے۔ حضور نے بتایا والعصر، یہ آیت ہو گئی، آیت ہو گئی، ہم آیت مانیں گے۔ الف لام میم آیت ہو گئی۔ قاف حرف ایک ہے، یہ آیت نہیں ہے۔ نون ایک حرف ہے، آیت نہیں ہے۔ قاف والقرآن المجید ایک آیت بنی، نون والقلم وما یسطرون ایک آیت بنی۔ تو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں توقیفی، موقوف علیہ ہے حضور کے بتانے پر۔ اب اس میں روایات کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ حضور سے کوئی روایت یہ ہو کہ یہ ایک آیت بنی یا 2 آیتیں بنی۔ مثلا بڑی اہم مثال آپ کو دے رہا ہوں، سورہ مزمل کی جو دوسرا رکوع ہے، پورا دوسرا رکوع وہ 1 آیت شمار ہوتا ہے۔ اب میرا بڑا گمان رہا بہت عرصے تک کہ یہ 1 آیت نہیں ہو سکتی، یہ مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں، 2 اوقات میں نازل ہوئی ہے، اور یہ مجھے قول مل گیا علامہ سیوطی کے ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول کہ یہ 2 آیتیں ہیں، 1 نہیں۔
لیکن یہ کہ یہ ہوگا موقوف روایت پر، میں کوئی نہیں ہوں جو اسے قرار دے سکوں۔ ہاں مجھے اگر کوئی روایت مل جاتی ہے، کوئی خبر یا اثر، خبر محمد الرسول اللہ کی یا اثر آپ کے کسی صحابی کا صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر یہ ہے کہ ہم مانیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں توقیفی۔ آیات اور سور کا معاملہ توقیفی ہے بالکل، یا کسی منطق، کسی گرامر، کسی اصول بیان، کسی پر مبنی نہیں ہے، یہ مبنی ہے حضور کے بتانے پر۔ اس طرح سورت کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں سور کے معنی ہے فصیل۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، سورہ حدید کے اندر الفاظ آئے۔ اب اس کا کیا تصور دیا گیا کہ ہر آیت جو ہے وہ اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے۔ 10 آیتیں، 20 آیتیں، 100 آیتیں، 285 آیتیں، 286 آیتیں جوڑ کر ایک فصیل باندھ دی گئی۔ یہ شہر حکمت خداوندی ہے۔ ایک نظم ہوتا ہے، جیسے آپ شہر کا ٹاؤن پلاننگ آج کا تو بہت بڑا فن ہے، بڑی اسپیشلائزیشن ہے شہر کو پلان کرنا، اس کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو یہ سورت جو ہے یہ ایک یونٹ ہے قرآن مجید کی، اور اس کا جو لفظی معنی ہے فصیل، گویا کہ اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے ایک شہر معنی کو، علم و حکمت کے ایک شہر کے گرد یہ فصیل جو ہے پوری ہوئی ہے۔ اب اس میں نوٹ کر لیجئے جہاں تک، اچھا جیسے آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، والعصر بھی آیت ہے، اور الف لام میم بھی آیت ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا آیت الکرسی بھی آیت ہے۔ اس طرح سورتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں۔ سورۃ العصر 3 آیتیں، سورۃ الکوثر 3 آیتیں، سورۃ النصر 3 آیتیں، 3 ہی سورتیں 3 آیتوں پر مشتمل ہیں۔ 3 سے کم پر کوئی نہیں، 2 آیات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن آگے آپ چل کے جائیے، اس کی بڑی سے بڑی تعداد سورہ بقرہ جو ہے سب سے بڑی ہے۔ تو آیت اور سورت کے علاوہ دور صحابہ میں صرف ایک لفظ اور تھا قرآن کی تقسیم کے ضمن میں، اور وہ تھا منزل یا حزب۔ منزل یا حزب 7 منزلوں میں یا 7 احزاب میں قرآن کو تقسیم کیا گیا، تاکہ جو شخص قرآن مجید ایک ہفتے میں ختم کرنا چاہے، ہر شب میں، اکثر و بیشتر وہ لوگ رات کو ہی رات کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے، ایک منزل پڑھ لے تو ہفتے میں پورا قرآن ختم ہو جائے گا۔ یہ حزب بھی ہے اور منزل بھی ہے، اور یہ چونکہ دور صحابہ میں تھا، یقیناً حضور نے بتایا ہوگا، اس میں آپ کو عجیب حسن نظر آئے گا۔ اس میں یہ نہیں کیا گیا کہ بالکل برابر برابر ساتھ کر دو بھائی، چاہے صورتیں ٹوٹ جائیں، صورتوں کی فصیل کوئی نہیں ٹوٹتی، اس میں صورتیں مکمل جو کہ تو آئیں گی۔ اور پھر یہ کہ عجیب بات ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ایک طرف رکھ دیں، وہ قرآن کے دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے، تو پہلی منزل میں 3 سورتیں، دوسری میں 5 سورتیں، تیسری میں 7، چوتھی میں 9، پانچویں میں 11، چھٹی میں 13، اور 17 اور 7ویں میں 65۔ یہ ہے کہ جو ان سورتوں کی ایک بڑی جیسے کہ ایک سیڑھی چڑھ رہی ہے، اور تقریباً مساوی ہو جاتے ہیں، کوئی 4.25 پارے ہے، کوئی 4.5 پارے ہے، کوئی 4.25 پارے، اس طریقے سے ہے، تقریباً مساوی۔ لیکن آرٹیفیشل ایکویلٹی پیدا کرنے کے لیے، مصنوعی مساوات پیدا کرنے کے لیے سورتوں کی فصیلوں کو نہیں توڑا گیا۔ اس سے آگے چل کر جو پاروں کی تقسیم ہے وہ بہت بعد کی بات ہے، 30 پارے، اور اس میں آپ کو یہ ساری قباحتیں نظر آئیں گی۔ اس میں سورتوں کی فصیلیں توڑی گئی ہیں اور بڑے بھونڈے طریقے پر توڑی گئی۔ سورہ ہجر ایک آیت ادھر ہے، باقی ساری سورت جو ہے اگلے پارے میں، فصیلیں توڑ دی گئی۔ معلوم ہوتا ہے کسی شخص کے پاس جو قرآن تھا مصحف، اس نے صفحے گنے، 7 سے 30 سے تقسیم کیا اور برابر صفحوں کے اندر وہ پارے بنا دیے۔ لیکن بہرحال دور صحابہ میں پاروں کا کوئی ذکر نہیں تھا، یہ بات کی بات ہے۔ دور صحابہ میں آیت، سورت اور حزب۔ اسی طریقے سے طویل سورتوں کو جو رکوعوں میں تقسیم کیا گیا، یہ بھی بات کی بات ہے۔ لیکن یہ جو تقسیم کیا گیا ہے سورتوں کو رکوعوں کی شکل میں، 35 سورتیں تو قرآن کی ایسی ہیں چھوٹی ہیں جو ایک ایک ہی رکوع پر مشتمل ہے، آخری پارے کی۔
آخری پارے کی 37 صورتیں ہیں، پہلی دو کی جو دو دو رکوع ہے، باقی سب کے سب جو ہے وہ ایک ایک رکوع شمار ہوتا ہے۔ لیکن رکوع کیوں کیے گئے؟ لمبی صورتوں میں سے اگر کچھ حصہ پڑھنا ہے نماز میں، سورہ بقرہ پوری تو نہیں پڑھ سکتے آپ ایک رکعت کے اندر، تو اس کا وہ حصہ پڑھا جائے جس میں ایک مضمون پورا ہو جائے، مضمون نہ ٹوٹے، تاکہ وہاں پر رکوع کرے آدمی کہ جہاں پر کہ وہ مضمون ایک اعتبار سے مکمل ہو گیا۔ تو رکوع سے رکعت ہے، رکوع ہے، اس رکعت کے اندر ایک حصہ اتنا پڑھا جائے تاکہ مضمون جو ہے وہ خوبصورت رہے اور اس کا سلسلہ برقرار رہے۔ یہ تقسیم بھی اگرچہ بہت ہی ایک بدنام شخص ہے ہماری تاریخ کا، حجاج ابن یوسف، یہ اس کی ہوئی تقسیم ہے یا اس نے کرائی ہے، بہرحال اس کی طرف منسوب ہے، اور یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ بڑے گہرے غور و فکر سے تقسیم کی گئی ہے، الل ٹپ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے واقعتاً غور کر کے جہاں وہ مضمون ختم ہوتا ہے، کہیں کہیں آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور آپ کو حق حاصل ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں توقیفی نہیں ہیں، یہ حضور کی بتائی ہوئی نہیں ہے، نہ رکوعوں کی تقسیم۔ اب سعودی عرب میں جو قرآن مجید چھپ رہے ہیں ان میں حزب ہو گئے ہیں، یعنی ہر پارے کو پارے برقرار رکھ کر 8 حزب بنا دیے انہوں نے، 4 حزب بنا دیے اور پھر نصف حزب کر کے 8 حصے کر دیے۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے ہاں رکوع تو پاروں سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پارا بدل گیا رکوع وہی چل رہا ہے، اس لیے کہ رکوع میں مضمون کو پیش نظر رکھا گیا ہے، جبکہ پارے میں مضمون کو نہیں سامنے رکھا گیا۔ تو رکوع کا معاملہ جو ہے چاہے وہ حجاج ابن یوسف ہی نے کیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بہت صحیح ہے، اکثر و بیشتر، کہیں کہیں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔